حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرور کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء، سردار انبیاء، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جس موضوع پر گفتگو ہونی ہے، یعنی کہ شب معراج، آج تیسرا جمعہ ہے کہ شب معراج پر ذکر ہوتا رہا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ نہ تو کسی نبی کو دیا اور نہ اپنے کسی بندے کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے بے حد اور بہت ہی زیادہ محبت اور الفت فرماتا ہے۔ میرے نبی کے معراج اعلان نبوت سے دو سال قبل، یعنی ہجرت سے 2 سال قبل ہوئی۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے عروج اور بلندی کے۔ شب معراج کی رات تو گزر چکی، جا چکی، دوشنبہ کے دن تھی، لیکن چونکہ اس کی کچھ تفصیل، کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں، اس وجہ سے آج بھی اسی پر گفتگو ہوگی۔ میں نے پچھلے جمعہ کو کئی چیزوں کا اعتراض اور اس کا جواب بتایا تھا۔ ایک تو جواب یہ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں جو بعبدہ کا لفظ گزرا ہے، اس کے متعلق میں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اب اس کے آگے بعبدہ کے آگے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کریم تو نبی کے معراج کا ذکر صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کر رہا ہے، حالانکہ نبی ہر شخص جانتا ہے کہ میرے نبی کے معراج اصل میں دیدار خداوندی تھی۔ جب میرا نبی
ساتوں آسمان پر سفر طے کیا، سدرہ پر بھی گیا، لامکہ پر بھی ان کا گزر ہوا، تو پھر لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کا ذکر کیوں؟ جب نبی لامکہ تک گئے تو اقصی تک ذکر کیوں؟ اگر میں جھانسی تک سفر کر رہا ہوں تو لکھنؤ تک کیوں؟ اگر میں مثال کے طور پہ بمبئی تک سفر کر رہا ہوں تو اس کا ذکر بھوپال تک کیوں؟ نبی، میرا نبی جب لامکہ تک گیا تو پھر ذکر مسجد اقصی تک کیوں؟ بات یہیں پر پھنس جاتی ہے۔ اعتراض ہوتا ہے کہ جب نبی ساتوں آسمان پر گئے، سدرہ پر گئے، لامکہ پر گئے، تو پھر اس آیت مقدسہ میں ذکر مسجد اقصی تک ہی کیوں ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے جانا پڑے گا، پیچھے جانا پڑے گا۔ نبی پیدا ہوئے، حلیمہ کے گھر گئے، پھر مکہ واپس آ گئے۔ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی آپ نے تجارت کی مکے میں، آپ کی جوانی گزری مکے میں، آپ کی شادی ہوئی مکے میں۔ ہر مکے والا جانتا ہے کہ محمد عربی مکے سے گئے ہی نہیں باہر۔ میرے نبی کی زندگی مکیوں کی نظروں کے سامنے ہے۔ میرا نبی مکے سے باہر گیا نہیں، مسجد اقصی کیسے جائیں گے؟ اب بتایا تھا کہ جب میرے نبی معراج سے واپس آئے تو اتفاق سے ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے اسے ذکر کر دیا کہ میں تو معراج میں گیا تھا، مختصر سے وقت میں لامکہ سے ہو کر کے آ رہا ہوں۔ اب چونکہ لامکہ تو کوئی گیا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں سوال کرتا۔ ابو جہل کیا پوچھتا، اس کا باپ نہیں جانتا تھا لامکہ کے بارے میں، کیسے سوال کرتا؟ وہ تو حضرت ابو بکر کے گھر پہنچ گیا اور کہا کہ ابو بکر، کوئی شخص یہ کہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں کوئی لامکہ تک گیا ہے تو کیا مان لو گے؟ آپ نے فرمایا نو، امپاسبل، نہیں ہو سکتا، کافر محمد عربی تو کہہ رہے ہیں۔ تو کہا تب بالکل صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، تب وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد اقصی تک ذکر کیوں ہوا۔ چونکہ مسلمان اور مومن تو نبی فرما دیتے مان لیتا، اور مان بھی لیا۔ منوانا تو کافروں کو تھا جو انکار پہ انکار کیے جا رہے تھے۔ اب چونکہ منوانا کافروں سے ہے اور کافروں کی نظر لامکہ تک نہیں، کیونکہ لامکہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کافروں کی نظر، کافروں کی معلومات کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، کیونکہ رب کریم جانتا ہے کہ کافر لامکہ کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن مسجد اقصی کے بارے میں جانتے ہیں۔ مسجد اقصی کے بارے میں انہیں معلوم ہے، کیونکہ اکثر مکے والے مسجد اقصی جا چکے تھے، اس کے بارے میں انہیں جانکاری تھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ مکے سے مسجد اقصی گئے اور آئے تھے۔ میرے نبی تو گئے نہیں، تمام مکے والے جانتے تھے نبی تو مکے سے باہر گئے نہیں، مسجد اقصی کیسے جائیں گے؟ مسجد اقصی کیسے جائیں گے؟ جب مکے سے باہر نکلے ہی نہیں تو مسجد اقصی کیسے پہنچ جائیں گے؟ پتہ چلا کہ اب مسجد اقصی تک ذکر کیوں ہوا، کیونکہ منوانا کافروں سے تھا، اور کافروں کے معلومات کے اعتبار سے قرآن کریم میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ذکر ہوا۔ اگر لامکہ کا ذکر ہو جاتا تو پھر کافر سوال کیسے کرتے؟ پتہ چلا رب کریم نے کافروں کو موقع دے دیا، اے کافروں جاؤ، میرا نبی کہہ رہا ہے اگر مسجد اقصی تک گیا ہوں تو جاؤ میرے نبی سے سوال پہ سوال کر لو، سوالات کا انبار لگا دو۔ اور آخر میں ہوا یہی، جب تمام کفار مکہ انکار کرنے لگے معراج کا،
انکار کر دیا تو پھر تمام مکے والے وہ کافر جو مسجد اقصیٰ کو پہلے سے دیکھ چکے تھے، مسجد اقصیٰ کی زیارت کر چکے تھے، مسجد اقصیٰ کے بارے میں جانتے تھے، وہ تمام کافر اکٹھا ہوئے، نبی کی بارگاہ میں گئے۔ اب سوال کرنا شروع کیا، اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصیٰ میں کتنے پیلر تھے؟ اب آپ یہ بتائیے، ہم جامع مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں یا کھمبے گننے آتے ہیں یا پنکھے گننے آتے ہیں یا چٹائیاں شمار کرنے آتے ہیں؟ کوئی نہیں گننے آتا۔ میں تو 14 سال سے یہاں نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کتنے پنکھے لگے ہیں۔ آج نبی سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اگر مسجد اقصیٰ آپ گئے تھے تو مسجد اقصیٰ میں کتنے پیلر تھے؟ مسجد اقصیٰ کے محراب کیسی ہے؟ مسجد اقصیٰ کی سیڑھیاں کیسی ہیں؟ وہاں کا گنبد کیسا ہے؟ اب تمام کافر سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے۔ میرا نبی ان کے سوالوں کے ایسے جواب دے رہا ہے جیسے گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسجد اقصیٰ میرے نبی کی نظروں کے سامنے ہے۔ جتنے کافروں نے سوال کیے، نبی نے بغیر رکے، بغیر ٹھہرے، بغیر سوچے فوراً جواب دے دیا۔ پیلر کتنے ہیں؟ اتنے ہیں۔ چٹائیاں کتنی؟ اتنی۔ کتنے؟ محراب کیسا ہے؟ ایسا ہے۔ سیڑھیاں کتنی ہیں؟ اتنی سیڑھیاں۔ آخرکار تمام کافر اچنبھے میں پڑ گئے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ مسجد اقصیٰ تک کا ذکر کرنا، مسجد اقصیٰ تک کا ذکر کرنا، اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد اقصیٰ کا ذکر میرے نبی کے سفر کی حد نہیں تھی۔ مسجد اقصیٰ تک ذکر کرنا میرے نبی کے سفر کی حد نہیں تھی، بلکہ کافروں کے معلومات کی حد تھی۔ کافروں کے معلومات کی حد تھی۔ میرا نبی تو لامکہ تک گیا، اگر لامکہ کا ذکر ہو جاتا تو پھر کافر سوال کیسے کرتے؟ تو جب کافر جان گئے کہ جو محمد عربی مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے، وہاں کا سارا پروف جتنے ہم نے سوال کیے سارے جواب دے دیے، تو پھر کافروں کو ماننا پڑے گا کہ جو نبی مسجد اقصیٰ تک جانے کا ذکر کر رہا ہے، اگر لامکہ کہہ دیا ہے تو ہمیں اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہاں لامکہ گئے ہوں گے، سدرا پر گئے ہوں گے، آسمانوں کا سفر کیے ہوں گے، یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ میرے نبی نے ان کے تمام سوالات کے جواب کا انبار لگا دیا میرے نبی نے۔ اب جب کافروں کو معلوم ہو گیا کہ نبی مسجد اقصیٰ تک گئے تھے تو پھر انہیں ماننا پڑا کہ ہاں یہ لامکہ تک بھی گئے ہوں گے۔ منوانا تو کافروں سے تھا، ہم کل بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذکر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ جب نبی لامکہ تک گئے تو پھر قرآن میں ذکر مسجد اقصیٰ تک ہی کیوں ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ کافروں کے معلومات کے اعتبار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے دماغ میں بٹھانے کے لیے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، کیونکہ اگر سدرہ کا ذکر ہو جاتا، لامکہ کا ذکر ہو جاتا تو پھر کافر تو انکار ہی کر دیتے، کیونکہ جب مسجد اقصیٰ کا ذکر ہوا تمام کافر سوال کر لیے نبی سے، مسجد اقصیٰ کیسی ہے، وہاں کی سیڑھیاں کیسی ہیں، پیلر کتنے ہیں۔ جب ان کو اطمینان مل گیا اپنے سوالوں کا جواب پا کر کے، تو پھر انہیں یہ بھی ماننا پڑا کہ جب نبی مسجد اقصیٰ تک گیا تو محمد عربی یقیناً لامکہ تک گئے ہوں گے۔ اب ایک بات اور بتا دوں کہ نبی مسجد اقصیٰ پہنچے، آپ نے امامت فرمائی۔ امامت فرشتوں کی نہیں، نبیوں کی، اور میرے نبی نے اس وقت نماز پڑھا دی جب نماز ملی ہی نہیں تھی۔ پڑھا دیا پہلے، ملی بعد میں، پہلے پڑھا دیا، اکیلے نہیں، پورے انبیاء کرام نے پڑھا، تمام انبیاء کرام کو پڑھا دیا۔ وہاں ایک بات اور بتانا مقصود تھا، امامت کیوں فرمائی؟ چاہتے تو بغیر نماز پڑھے بھی تو جا سکتے تھے، امامت کیوں فرمائی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کو دکھانا مقصود تھا۔ کیا؟ جب میرے نبی جبریل اور ملائکہ کے ساتھ اچانک ایک دم فوراً مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے، تو چونکہ تمام انبیاء کرام تو اپنی قبروں میں ہیں، کوئی باہر نہیں ہے، کیونکہ آخری نبی میرے نبی ہیں، تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں ہیں۔ میرے نبی اچانک یکبارگی جبریل امین کے ساتھ مسجد اقصی پہنچ گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسجد اقصی میرے نبی پہنچ گئے تو پھر تمام انبیاء تو اپنی اپنی قبروں میں ہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی پوسٹر نہیں۔ آخر کار ان تمام انبیاء کو کس نے بتایا؟ وقت کے بارے میں کس نے بتایا؟ ٹائم کس نے بتایا؟ تاریخ کس نے بتائی؟ تمام انبیاء کو کس نے بتائی؟ اقصی چلو نبی آ رہے ہیں، اقصی چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں، اقصی چلو محمد آ رہے ہیں، اقصی چلو وہاں نماز ہوگی، اقصی چلو وہاں نماز پڑھائی جائے گی، اقصی چلو وہاں امام الانبیاء کی امامت ہوگی، اقصی چلو وہاں نبی کی زیارت ہوگی۔ انبیاء کرام کو کس نے بتایا؟ تمام انبیاء تو اپنی اپنی قبروں میں ہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ انبیاء کو بتایا کس نے؟ ٹائم کس نے بتا دیا؟ انبیاء کیسے پہلے پہنچ گئے؟ معراج تو اچانک ہوئی ہے، جبریل امین تو اچانک آئے، بلائے لے کے چلے گئے، مسجد اقصی پہنچ گئے، اور مسجد اقصی پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء کرام کی جماعت پہلے سے موجود تھی۔ اب ان انبیاء کو جو اپنی اپنی قبروں میں کس نے بتایا؟ اب تو ماننا پڑے گا نا کہ نبی کو علم غیب آتا ہے، اب تو ماننا پڑے گا کہ نبی کو علم غیب آتا، نبی کو پہلے سے معلوم تھا، تمام انبیاء کو پہلے سے معلوم تھا کہ آخری نبی کو معراج ہونے والی ہے، نبی کے آخر الزماں کی معراج ہونے والی ہے، فلاں تاریخ کو فلاں دن کو ایسا ایسا ہونے والا ہے، اور اس وقت سے پہلے ہمیں مسجد اقصی تمام انبیاء کرام کو پہنچنا ہے، جماعت میں شامل ہونی ہے، ایسا نہیں کہ جماعت چھوڑ دے۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے، جو کم علم رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ نماز زندوں پہ فرض ہے، مردوں پہ نہیں۔ تمام انبیاء تو اپنی اپنی قبروں میں تھے، تمام انبیاء وصال کر گئے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، لیکن نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ نماز تو زندوں پہ فرض ہے، مردوں پہ نہیں فرض ہے۔ نماز زندوں کے لیے ہے، نماز مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کیا؟ اب پتہ چلا کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں حدیثوں کے مطابق زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اپنی اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہیں سے ہمیں سبق مل گیا کہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں بخدا زندہ ہیں، اور قیامت تک زندہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، نہ پہلے مرے تھے، نہ آج مرے ہیں، نہ کل مریں گے، بس ہماری نظروں سے اجل ہو گئے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تو جب تمام انبیاء کرام کی امامت میرے نبی نے فرما دی، میرے نبی نے امامت فرما دی، تو جو نماز پا کے پڑھے، نماز جو پا کے پڑھے اسے امتی کہتے ہیں، اور جو پڑھانے کے بعد پائے اسے نبی کہتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے نماز پانے سے پہلے نماز پڑھا دی، اور ہم امتی نماز پا کے تب پڑھے ہیں۔ اور میرے نبی کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ میرا نبی تو معراج میں جانے سے پہلے نماز پڑھا دیا۔ اب جب تمام گہرائے علم فن تمام انسانوں کو یہ بات، یہ خبر لگ گئی کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو پھر میرے نبی مسجد اقصی سے لامکاں کا سفر کیے،
ابھی اس پر بھی بڑے اعتراض ہیں۔ پہلے دوسرے چوتھے آسمان پر لامکاں پر گئے، دیدار خدا کیا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تمام اعتراض تھے، لیکن میں نے چونکہ 3 جمعہ کا وعدہ کیا تھا کہ معراج پر تقریر بولی جائے گی 3 جمعہ تک کم سے کم، وہ پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز کبھی اور کسی وقت پہ موقع ملا تو اس پر بھی بیان کیا جائے گا کہ دیدار خدا نے نبی نے کیسے فرمائی، کیسے دیدار خدا ہوا۔ بہرحال وقت بڑا کم ہوتا ہے جمعہ میں، اتنی باتیں بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان سماعت فرما لیں۔ محمد سلیم صاحب کی طبیعت خراب ہے، آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں۔ محمد سلیم صاحب قریشی، ان کی طبیعت خراب ہے، آپ تمام حضرات ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔